السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان، خوبصورت اور عملی وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے سرتاج۔ عمل کا نام سن کر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سرتاج کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سرتاج یعنی سر کا تاج، عزت، قدر اور احترام کی علامت۔ جس طرح تاج سر پر رکھا جاتا ہے اور اسے عزت دی جاتی ہے، اسی طرح اس عمل کا مقصد شوہر کو عزت، محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ اہمیت دینا ہے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت میں اضافہ ہو۔ یہ عمل خاص طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتی ہیں، گھریلو ماحول میں نرمی پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں۔ اس عمل کی قسم محبت ہے اور اس کا مقصد شوہر کے دل میں بیوی کی قدر، محبت اور اپنائیت کو بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس عمل کے ساتھ اخلاق، دعا اور اچھا رویہ بھی شامل ہو تو میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اجازت کی۔ اس عمل کے لیے استاد کی اجازت ضروری ہے، اور ظاہر ہے استاد میں ہوں، اور میری طرف سے اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 روپے کسی ضرورت مند پر خرچ کر دیں یا پھر اسے دے دیں، یہی آپ کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد صدقے کی بات کرتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیں، یا کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 30 روپے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیں، اور اگر کھانا کھلائیں گے تو یقیناً 30 روپے سے زیادہ ہی خرچ ہو جائیں گے، اس لیے کھانا کھلانا بہتر ہے۔ اور دوران عمل یعنی 11 دن تک یہی صدقہ دینا ہے۔ اگر 30 روپے دے سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو روزانہ کھانا کھلا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، عمل مکمل ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ صدقہ ضرور کریں۔ دیکھیں، 11 دن کا عمل ہے، ایک دن پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، یا جس دن شروع کر رہے ہیں اس دن، اور 11 دن وہ پورے کریں گے، اور اس کے بعد ایک دن اور صدقہ دیں گے، یعنی صدقہ مکمل ہونے کے بعد۔ اور اگر کوئی بہن مالی مجبوری کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکے تو پریشان نہ ہو، مجھے صرف کمنٹ میں لکھ دے کہ استاد جی میری طرف سے صدقہ کر دیجئے، پھر وہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر شمار کرنے میں مشکل ہو تو تسبیح کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 300 مرتبہ، یعنی اگر تسبیح پہ پڑھیں گے آپ تو 3 ہوں گی، اور
3 تسبیح ہوں گی جو 100 دانے والی آتی ہے، اور اگر آپ انگلیوں پہ پڑھیں گے تو آپ اس حساب سے ایک انگلی میں 3 دانے جتنے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے آپ نے 300 پورے کرنے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، اور 300 مرتبہ یا اللہ یا ودودو۔ یہ عمل مسلسل 11 دن تک کرنا ہے۔ اب اس عمل کا دوسرا اور بہت اہم حصہ سن لیں۔ اپنے شوہر کو محبت اور عزت اور اچھے اخلاق کے ساتھ سرتاج کہا کریں، سرتاج کہہ کر بلایا کریں، یعنی آپ نے نام دینا ہے سرتاج۔ اگر وہ پوچھیں کہ سرتاج کیوں، تو محبت سے کہیں آپ میرے سرتاج ہیں، یعنی میرے سر کا تاج، میرے لیے عزت اور اہمیت رکھنے والے انسان ہیں۔ اور اگر آپ کے شوہر کو سرتاج نام پسند نہ آئے تو زبردستی ہرگز نہیں کریں، جو نام اسے پسند ہو اور جس سے وہ خوش ہوتے ہوں وہی نام استعمال کریں، مثلاً سائن یا پھر جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے۔ البتہ ان کا اصل نام استعمال کرنے کی بجائے کوئی عزت والا اور محبت والا نام اختیار کرنا بہتر ہے۔ اور اگر پھر بھی اس قسم کے نام پسند نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس عمل کو روک دیں اور پھر اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بھی اس کی سیریز کے تحت ہی بناؤں گا تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ انشاءاللہ تعالی 100% جو شوہر کی محبت ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ آپ صرف جیسے میں کہتا ہوں ویسے کریں، اور یہ 11 دن کا عمل ہے، یہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے سرتاج آپ کو کہتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل آپ بھلے بند کر دیں لیکن نام آپ کو وہ کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی خیالات ہیں، دل میں وسوسے ہیں، وہ آتے رہیں گے۔ کچھ خواتین یہ بھی سوچتی ہیں کہ شوہر پہلے محبت کرے پھر ہم محبت کریں گے، شوہر پہلے اچھا بولے پھر ہم اچھا بولیں گے، لیکن دیکھیں اگر گھر میں محبت پیدا کرنی ہے نا تو کسی نہ کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور اس لیے مسکرا کر بات کریں، نرم لہجہ اختیار کریں اور اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اچھا، ضروری شرائط ہیں کچھ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شوہر کے لیے خود کو صاف ستھرا رکھیں، ہلکی خوشبو استعمال کریں، گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، اور جب شوہر گھر آئے تو حتی مکان کے گندے کپڑوں یا بدن کی بدبو کے ساتھ اس کا استقبال نہ کریں۔ یہ تھوڑی سی مہربانی کریں۔ عمل کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھنا بہتر ہے اور مکمل یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم کیوں بدبو کے ساتھ استقبال کریں گے، یہ وہ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ میں صرف شرائط بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہم مانتے ہیں آپ کسی میں بدبو نہیں ہوتی، ظاہر ہے پسینہ ہوتا ہے اس وقت، تو حالت ایسی ہے کہ نہیں پوچھے۔ جب شوہر آتا ہے تو آپ کا کام ہے تھوڑا سا یعنی نہا دھو کے بیٹھیں، اور خیر زیادہ میں نہیں کہوں گا، آپ یہ شرائط ہیں، آپ کریں گے تو عمل میں کامیاب ہوں گے، ورنہ اب یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ شوہر ہمیں عورتیں کہتی ہے پیار کرتا ہے تو وہ بدبو سے کیا لینا دینا، پسینے سے تو ہوتا ہے۔ خیر یہ تو عمل ہی ان کے لیے جن سے وہ پیار نہیں کرتے۔ خیر، اور عمل کرتے وقت جو ہے وہ قبلہ رخ بیٹھنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں گزاریں تاکہ جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں اچھی باتیں سوچیں۔ انسان جس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے نا، اس کے ساتھ رویہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوران عمل جھوٹ، گالی، لڑائی جھگڑا، بد زبانی اور غیر ضروری بحث سے بچیں۔ یہ بہت ہی ضروری شرائط ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں اپنا
دل صاف رکھیں، اگر مجھے استاد مانیں گے تبھی آپ کا یہ عمل کامیاب ہوگا، ورنہ اس طرح سے میرے لیے اگر آپ برا سوچیں گے، میں آپ کی صرف بھلائی کے لیے ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور آپ یہ جو 1-2 منٹ والے دیکھتے ہیں نا پھر وہ محبت کا عمل یہ وہ، تو پھر وہ کر کے بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، تو اگر کسی قسم کا خوف ہو، مطلب بے چینی ہو یا ڈر محسوس ہو، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، صبح اٹھیں تو بھی آیت الکرسی پڑھ کے نا، تو پھر آپ اپنے بستر سے اٹھیں اپنے اوپر پھونک مار کے، تاکہ انشاءاللہ آپ سیف رہیں گے۔ یہ ایک قسم کا حصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں حصار ویسے تو خوف وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً میں بتا دیتا ہوں تاکہ پھر اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو تو پھر آپ کی اگر آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہوگی تو ویسے ہوتا کچھ نہیں، اگر ہوگا بھی تو بھی آپ کے پاس حصار ہوگا۔ اور اگر عمل کے دوران کوئی خواب آئے تو اسے نوٹ کر لیں اور مجھ سے شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، اور دوسروں کو خواب بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل اکیلے کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے بارے میں غیر ضروری طور پر دوسروں سے گفتگو نہ کریں، مہربانی کر کے، ٹھیک ہے؟ عمل کامیاب بنانا ہے تو۔ اور اس عمل میں کسی قسم کا تعویذ، نقش، پانی، نمک، حاضر موکل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل سمپل سا عمل ہے۔ اور دوسری بات بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو جمعرات یا جمعے کے دن سے شروع کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کسی اور دن بھی شروع کیا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، اور یعنی بہتر سے بہتر طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر درمیان میں ناگا ہو جائے تو دوبارہ ابتدا سے 11 دن پورے کریں، ٹھیک ہے؟ اور تاکہ ترتیب برقرار رہے، جب یہ عمل ختم ہوگا تو آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عشاء نماز کے بعد اپنے شوہر کو بٹھا کر یہ دعا نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد نا ایک پیپر پر لکھیں اور شوہر کے ساتھ پڑھیں، اور آپ جو ہے وہ شوہر کو کہیں کہ اس دعا پہ آمین کہے، اگر وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیٹ ہے تو۔ باقی اگر بالکل ہی ایسے ہی خفا بیٹھا ہوا ہے، یعنی آپ کے ساتھ پلے ہی نہیں پڑتا، تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے کہ اگر ٹائمنگ دیکھنی ہے، مطلب یہ عمل اگر آپ کا عشاء نماز تک ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بجائے مغرب کے بعد دعا کر لیں، پھر عشاء پہ بھلے اپنا عمل ختم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے یہ دعا مانگیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ دعا مجھے کسی نے دی ہے مانگنے کے لیے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے میں یہ دعا پڑھوں اور آپ آمین کہیں، تو یہ نا افضل ہے۔ اور اگر نہیں تو مغرب کے بعد آپ خود پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ مطلب کہ لکھ نہیں سکتی تو آپ میری دعا یہی سن کر پھر اس کو ریپیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ مغرب کے بعد ہی آپ کر دیں تاکہ عشاء تک اگر آپ کا ہسبینڈ آئے تو پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ہماری ایک ویکلی دعا ہوتی تھی، پہلے چینل پہ ہوتی تھی، ابھی نیا چینل ہے تو اس پہ نہیں ہوتی، کچھ ہی دنوں میں اسٹارٹ کریں گے، لائیو دعا ہوتی ہے، تو پھر اس میں آپ شامل ضرور ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ اور دعا میں شروع کرتا ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ دعا یا تو نوٹ کر لینی ہے، یا پھر آپ نے جو ہے وہ سن کر ریپیٹ کرنی ہے، لیکن عمل کے آخر میں 11 دن کے بعد، ٹھیک ہے؟ 11ویں دن ہی جب عمل ختم ہوگا۔ اے اللہ، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو محبت پیدا کرنے والا ہے، تو رحمت نازل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت، رحمت، عزت اور خیر پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے درمیان الفت پیدا فرما، ہمارے دلوں کی دوریاں ختم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور ہمارے گھروں کو سکون، برکت
اور خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، اگر میرے شوہر کسی پریشانی، فکر، بیماری، قرض یا ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں تو ان کی مشکلات آسان فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت، عزت اور عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی بنا دے اور میرے شوہر کو میرے لیے بہترین شوہر بنا دے۔ ہمارے درمیان ایسی محبت پیدا فرما جو خالص ہو، ہمارے گھر میں ایسا سکون عطا فرما جو ہمیشہ قائم رہے اور ہمارے رشتے کو مضبوط اور خوبصورت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھر کو جھگڑوں، نفرتوں، بدگمانیوں اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا گھر بنا دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم فرما دے اور ہمارے تعلقات میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے، اگر آپ اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر اور بہتری ضرور ہوگی۔ آخر میں آپ کی سب دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کا اپنا مرشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔